آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سافٹ ویئر جو کہ اگین دونوں جو ان کے مین پروڈکٹس ہیں وہ ریپلیکیٹ کیے جا سکتے ہیں دوسری جیوگرافیز میں. سو یہ ایک بہت اسکیلیبل ماڈل پہ کام. کہہ لیں کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ ہے. اس میں ایک سٹی میں جو ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں وہ ہم نے ون ونڈو سولوشن دیے ہیں. اس کو ہم سیگریگیٹ بھی کر سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹ وہ پروڈکٹس بھی بن جاتی ہیں اور ان کو ملاتے ہیں تو ون ونڈو سولوشن ایک سٹی کا رہتا ہے. اس کو کمپلیٹلی الحمدللہ اس وقت یہ کانسیپٹ جو ہے اب اس وقت 10 یونین کونسل یا 10 سٹیز میں تو ریگولر چل رہا ہے. اس کے علاوہ 90 سٹیز پہ جو ہے نا اس پہ کام ہو رہا ہے, جو ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں. کہ پورے پاکستان میں بہت لوگوں نے اس کو ویلکم کیا, سرمایہ دار نے اسپیشلی اس کو بہت پسند کیا, اسپیشلی پنڈی میں, اسلام آباد میں. یہ اس کا آبجیکٹیو ہے کہ ڈالر کو پاکستان میں لے کے کیسے آئیں گے, بزنس یہاں پہ کیسے بڑھائیں. ثانی بھائی دیکھیں, دیر از سگنیفیکنٹ انٹرسٹ ماشاء اللہ کمنگ ان ٹو دس ٹرانزیکشن. آئیٹینس کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک ٹیک سیکٹر میں ہے, اور ٹیک کا اس وقت اوور آل ملٹیپل جو چل رہا ہے پرائس ٹو ارننگس پہ وہ چل رہا ہے اراؤنڈ 19.7. اوکے, ہماری جو لاسٹ ایئر کی ارننگ ہے اس کو ہم اگر کریں تو ہم تقریباً 8.25 8.5 کے ملٹیپل پہ آئیٹینس کی آفرنگ ہے. اوکے, اس میں جس طریقے سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اوبیسلی ٹریڈنگ اس کی انشاءاللہ اوپن ہونے جا رہی ہے. جب ایک دفعہ ٹریڈنگ اوپن ہو جاتی ہے تو فری فلوٹ آلریڈی اس کا 40% کے قریب رکھا گیا ہے, اینڈ انٹرسٹ آ بھی رہا ہے. اینڈ آئی ڈو بلیو کہ جی انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ یہ انٹرسٹ یہ ویلیوشن جو ہے اس کی مارکیٹ خود ریپرائز کر کے اٹ ول ٹیک اٹ کلوزر ٹو دا ایگزسٹنگ اینڈ پریویلنٹ. پاکستان از بیکم دی آئیٹمس, پاکستان جو ہے وہ بیکم دی ہولڈنگ کمپنی ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. اور اس میں ہمارا جو مین سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایز اے آف شور ڈیولپمنٹ سینٹر شروع ہوتا ہے. فیکٹری پاکستان میں وی آر بیسڈ ان کراچی, لاہور, اسلام آباد ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے جو ورکرس ہیں از مور دین لائک 200 قریب, جو آل اوور دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ دی کنٹری. اور اس وقت ہم لوگ اس کو PSX سے ہمیں اجازت دے دی ہے, ودن ڈے اور ٹو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ٹریڈنگ اسٹارٹ. اور اس وقت ہم لوگ اس کو PSX سے ہمیں اجازت دے دی ہے, ودن ڈے اور ٹو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ٹریڈنگ اسٹارٹ. تو 17 سے آج تک دیکھیں تو 9 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے جس میں انویسٹر کی ویلیو بالکل زیرو ہو چکی ہے. تو یہاں پہ یہ ایک ایڈوانٹیج آ جاتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے وہ کمپنی کی ویلیو واپس سے آ جاتی ہے, انویسٹر کا پیسہ ہم واپس سے اسے جو وہ کھو چکا ہے اس کو واپس سے ریوائیو کر لیں. میں ماشاءاللہ جی the company has been around since almost a decade now. پاکستان میں کر رہے تھے, اور ان کا ماڈل بالکل اس طرح سے ہے کہ یہ ہیومن آربیٹراج ماڈل پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کا مین جو مارکیٹنگ آفیسز ہیں وہ آل اکراس دا گلوب ہیں, جس میں آسٹریلیا ہے, مڈل ایسٹ ہے, UK ہے تھرو دیئر سبسڈریز, اینڈ US ہے. شکر جس طرح سے ہم انگلینڈ میں ہیلتھ کیئر میں کام کر رہے ہیں, AI کے ساتھ بہت بڑا پروجیکٹ جا رہا ہے. سو یہ انہوں نے NHS کے ساتھ مل کے ان کے انڈر انہوں نے یہ ڈیولپ کیا ہے AI بیسڈ روبوٹک نرسز. اوکے, اب اس سے جو مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 8 یا 9 گھنٹے کا ٹائم ہے اس کو یہ ریڈیوس کر کے لائیں گے تقریباً 30 منٹس میں. سو ایک ان کا یہ سافٹ ویئر ہے جو کہ آج NHS کے انڈر ہے, کل کو اس کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں, US میں, ایون آسٹریلیا میں, پاکستان میں بھی لا سکتے ہیں. آبجیکٹیو یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ٹرین کراتے رہتے ہیں, ہم نے فورن ٹرینرز رہتے ہیں, اپنے لوگوں کو ٹرین کرواتے ہیں اور ٹرین فار دا ٹرینر والا پروگرام کر کے اپنی ریسورس بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس جو ٹیلنٹ پول ہے وہ پاکستان, وہ کام یہیں پہ کرتے ہیں کیونکہ IP ہم چاہتے ہیں پاکستان میں رہے چیز کی, اور اسی طریقے سے ہم لوگ گرو کریں گے. اگر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو ہم گرو نہیں. ان کا کاؤنسلز کا سافٹ ویئر جو ہے وہ بیسکلی آپ کا جو آپ کے کاؤنسل کے ٹیکس کلیکشنز ہوتے ہیں, کاؤنسل کی آگے کی پرفارمنس ایویلیوشنز ہوتی ہیں, کہاں پہ ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے اوپر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے ان آسٹریلیا. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از آلسو وائل ورکنگ ود دا آسٹریلین کاؤنسلز, آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets.
ونس اگین بازار حصص کی طرف سے اچھی خبریں ہیں. بازار حصص بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. اس کے ریٹرنز کے اوپر بڑے اوپن اینڈ کینڈیڈ انالیسز ہیں سارے مارکیٹ پارٹیسپینٹس کے. دے آل فیل کہ بازار حصص نے اس دفعہ بھی بہت اچھا ریٹرن دینا ہے. ڈے بیفور یسٹرڈے واٹ وی سو واز PIA سائننگ سیریمنی. اس میں عارف حبیب نے کہا کہ جو انڈیکس ہے وہ 3000 کا لیول کراس کر سکتا ہے. گو کہ جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے انڈیکس 6000 پوائنٹ ڈاؤن تھا. مگر اگر آپ بازار کی ڈائریکشن کو دیکھیں, اکنامک فنڈامنٹلز کو دیکھیں, مارکیٹ کے ٹیکنیکلز کو دیکھیں, دے آل سے کہ بازار کی ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے اینڈ گوئنگ فارورڈ بازار میں بہتری دیکھی جا سکتی ہے. جس چیز پہ آج ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں دیٹ ریلیٹس ٹو دی 140 companies which are on the default counter of the Pakistan Stock Exchange. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی انتظامیہ بحیثیت ریگولیٹر بہت زبردست کام کر رہے ہیں کہ وہ ان کمپنیز کو ریوائیو کرنے کے لیے اب ڈیفالٹ کمپنیز کے پیچھے ہیں کہ یا تو آپ ڈی لسٹ ہوں یا پھر آپ اس کمپنی کو فعال بنائیں. ایسی ہی ایک کمپنی ہے ظہور کاٹن, جو کہ اب فعال ہونے کے بعد جس کو ایکوائر کیا آسٹریلیا کی ایک پاکستانی IT کمپنی نے اور ایک مائنائز بزنس مین بلال نے. وہ کمپنی اب اپنے سارے پروسیسز کو مکمل کرنے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے مین بورڈ پہ ٹریڈ ہونے جا رہی ہے ویری سون. وہ شیئرز اب الیکٹرانکلی کنورٹ بھی ہو رہے ہیں. کمپنی کا نام ظہور کاٹن سے آئٹنس ٹیکنالوجی بھی ہو گیا ہے. اس کمپنی کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں گے اور یہ جو ریورس مرجر اینڈ پروسیس کا پروسیس ہے تھوڑا سا اس پہ بھی بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ بازار حصص میں جو 140 ڈیفالٹ کمپنیز ہیں وہ اگر فعال ہو جائیں تو بازار حصص کی کتنی کیپٹلائزیشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. پاکستان کے بازار حصص میں میں سمجھتا ہوں کہ کتنا نیا انویسٹر آ سکتا ہے, بیکاز جب بھی ایک نئی کمپنی آتی ہے تو پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈائریکٹرس, اس کے اور شیئر ہولڈرس اور ایک نئی کلاس آف انویسٹر ہے جو بازار حصص کا رخ کرتی ہے. اور اس سلسلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی آسٹریلیا میں پریزنٹ ہے, UK میں پریزنٹ ہے, سعودیہ میں یہ اپنا سیٹ اپ اوپن کر رہے ہیں. سو وی کین سی کہ بیکاز آف دس سنگل انیشیٹو کافی سارے نئے سرمایہ کار بازار حصص کا رخ کریں گے. سو آج کے پروگرام میں ہم ایک تو بات چیت کریں گے عمر صلاح سے ایز اے مارکیٹ ایکسپرٹ. ان سے ہم جانیں گے کہ جو ریورس مرجر اینڈ ایکوزیشن کا پروسیس ہے وہ کیا ہے, آئٹنس میں سرمایہ کار کیسے دلچسپی لے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے آئٹنس کے CEO سید عاصم ظفر سے اور ان سے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آئٹنس کمپنی کے فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں. سو پہلے سیگمنٹ میں ہم بات چیت کرتے ہیں عمر صلاح سے. عمر صلاح, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. السلام علیکم ثانی بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ. بالکل ٹھیک. عمر صاحب سے بتائیے گا کہ یہ جو ریورس مرجر اینڈ ایکوزیشن کا پروسیس ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم چاہیں گے کہ آپ روشنی ضرور ڈالیں, اور پھر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جو آئٹنس کمپنی ہے اس کے فیوچر پراسپیکٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے اسٹاک بروکر. پلس آخر میں آپ ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ جو سرمایہ کار ہیں کیا وہ ایک ایسی کمپنی جو ریورس مرجر کے نتیجے میں ادغام کے نتیجے میں دوبارہ سے لسٹ ہو رہی ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنا ڈیبیو بنا رہی ہے, سرمایہ کار ایسی کمپنیوں کی طرف بھی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے ریورس مرجر کے پروسیس پہ آپ نے پوچھا سوال. ثانی بھائی دیکھیں, یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ 1980s میں 90s میں ٹھیک ہے اور ارلی 2000s میں لسٹ ہوئی تھی ایٹ PSX. موسٹلی ٹیکسٹائل سیگمنٹ سے ہیں اور آج یہ کمپنیز جو ہیں کوئی کام نہیں کر رہی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ تقریباً کوئی 140 ایسی کمپنیز ہیں اس وقت جو کہ ڈیفالٹ سیگمنٹ پہ جسے ہم بولتے تھے وہ ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے اس میں یہ کہ جی کمپنی ریوائو بھی ہو جاتی ہے, جو انویسٹر کا پیسہ جو ڈوب چکا ہے, جو کہ بیکاز آف نان ٹریڈنگ, نان ایکٹیویٹی, سسپینڈڈ ایکٹیویٹی, کچھ اس میں لوگ اپنی ہوپس کھو چکے ہیں. یہ کمپنیز آخری دفعہ میرے خیال سے 2017 میں شاید یہ انہوں نے سسپینڈ کی تھی ٹریڈنگ, ٹھیک ہے. رائٹ. تو 17 سے آج تک دیکھیں تو 9 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے جس میں انویسٹر کی ویلیو
بالکل زیرو ہو چکی ہے. بالکل تو صحیح. یہاں پہ یہ ایک ایڈوانٹیج آ جاتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے وہ کمپنی کی ویلیو واپس سے آ جاتی ہے، انویسٹر کا پیسہ ہم واپس سے اسے جو وہ کھو چکا ہے اس کو واپس سے ریوائو کر لیتے ہیں. دوسری اس میں چیز جو انٹرسٹنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پروسیس ہے اس میں سب سے پہلے کورٹ سے کمپنی ایکوائر کی جاتی ہے یا اسپانسر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی ہے، اور پھر جا کے آپ جو ہیں تھرو دا کورٹ آپ مرجر کراتے ہیں. مرجر میں پورا کورٹ جو ہے پرانی جو کمپنی تھی جو لسٹڈ تھی اس کی ساری ایسٹس لائبلٹیز ساری اس کی بکس کو دیکھتا ہے، آپ کی بکس کو دیکھتا ہے، دونوں کا ایک مرجر کا سواپ ریشو کیلکولیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس سواپ ریشو کے حساب سے شیئرز ایشو ہو جاتے ہیں نئی کمپنی کے. اور لسٹنگ کی جو ریکوائرمنٹس اپنی جگہ پر ہیں وہ پی ایس ایکس کو ہمیں سوائے کرنی پڑتی ہیں بالکل. صرف اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارا پروسپیکٹس کا جو ایک اپروول ہوتا ہے، پروسپیکٹس کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا آفرنگ نہیں ہوتی، بٹ جلدی لسٹنگ ہو جاتی ہے. دوسرا حصہ آپ کے سوال کا تھا آئی ٹینس کے اپنے بارے میں. ماشاءاللہ جی دا کمپنی ہیز بین اراؤنڈ سنس آلموسٹ اے ڈیکیڈ ناؤ. پاکستان میں کر رہے تھے اور ان کا ماڈل بالکل اس طرح سے ہے کہ یہ ہیومن آربیٹراج ماڈل پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کا مین جو مارکیٹنگ آفیسز ہیں وہ آل اکراس دا گلوب ہیں، جس میں آسٹریلیا ہے، مڈل ایسٹ ہے، یو کے ہے تھرو دیئر سبسڈریز، اینڈ یو ایس ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں ان کا بیک آفس ہے جس میں یہ جو وہاں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ بزنس ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو پاکستان کے آفس کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فیڈ کرتے ہیں کام رائٹ. کہ جی یہ کام آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے دو بڑے یونیک سافٹ ویئرز ڈیولپ کیے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلے میں بات کروں گا ان کا جو یو کے کا سافٹ ویئر ہے وچ از یو کے میں جو ابھی ڈپلوائے ہوا ہے انڈر جو ان کی نیشنل ہیلتھ اتھارٹی ہے، این ایچ ایس، یا نیشنل ہیلتھ سروس. آج اس کا ہم سنتے تو ہیں کہ جی پاکستان میں بہت ہیلتھ پبلک ہیلتھ پہ بہت کا برا حال ہے، یا لیکن یو کے جیسے ملک میں جب آج کوئی بندہ جاتا ہے اپنا چیک اپ کرانے کے لیے ایمرجنسی میں تو اس کو انیشل ٹائم جو ہے 7 سے 9 گھنٹے کے بیچ میں اس کو انتظار. لگتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچ سکے، ڈائگنوسس ہو سکے اس کا کہ جی کیا ہے یا اس کا ریزلٹ. سو یہ انہوں نے این ایچ ایس کے ساتھ مل کے ان کے انڈر انہوں نے یہ ڈیولپ کیا ہے اے آئی بیسڈ روبوٹک نرسز. اوکے. اب اس سے جو مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 8 یا 9 گھنٹے کا ٹائم ہے اس کو یہ ریڈیوس کر کے لائیں گے تقریباً 30 منٹس پہ. دیٹس دیئر اوکے. ایم کہ 30 منٹس پہ لے کر آنا ہے. رائٹ. اور رائٹ. آپ کو پتہ ہے جب ہیلتھ کیئر میں جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جی آدھا گھنٹہ کتنا معنی رکھتا ہے، تو یہاں پہ تو 7 سے 8 گھنٹے کم کیے جا رہے ہیں. یا سو ایک ان کا یہ سافٹ ویئر ہے جو کہ آج این ایچ ایس کے انڈر ہے. کل کو آئی مین اس کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں، یو ایس میں، ایون آسٹریلیا میں، اور پاکستان میں بھی لا سکتے ہیں. سو ایک تو یہ ان کا بڑا انٹرسٹنگ بڑا زبردست ہیلتھ کیئر سائٹ پہ انیشیٹو ہے. اوکے. دوسرا ہے ان کا کاؤنسلز کا سافٹ ویئر جو ہے وہ بیسکلی آپ کا جو آپ کے کاؤنسل کے ٹیکس کلیکشنز ہوتے ہیں، کاؤنسل کی آگے کی پرفارمنس ایویلیوشنز ہوتی ہیں، کہاں پہ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے ان آسٹریلیا. اوکے. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از آلسو وائل ورکنگ ود دا آسٹریلین کاؤنسلز، آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. تو ماشاءاللہ یہ بھی ایسا سافٹ ویئر ہے. آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، سعودی میں، یو کے میں، یو ایس میں، پورے یورپ میں یا کاؤنسلز کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. آپ کے ٹیکسز آتے ہیں، آپ کی پیمنٹس آ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پتہ کرنا. اس کے علاوہ ان کی اپنی پرفارمنس میجرمنٹ ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سافٹ ویئر جو کہ اگین دونوں جو ان کے مین پروڈکٹس ہیں وہ ریپلیکیٹ کیے جا سکتے ہیں دوسری جیوگرافیز میں. سو یہ ایک بہت اسکیلیبل ماڈل پہ کام کر رہے ہیں. تیسرا سمجھ میں اینڈ آ گئی جہاں سے بات. یہ ہاں پلیز ذرا جلدی کنکلوڈ کر لیں عمر صاحب. جی 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 تیسرا اینڈ جو ان کا ریونیو کا ہے وہ ہے جو کہ ان کے مینجمنٹ جو کہ یہ پاکستان میں جو ان کا بیک آفس ہے وہاں سے کر رہے ہیں، تو اس کی بھی اپنی ایک ریونیو سٹریم چل رہی ہے. اوکے. اوکے. عمر صلاح صاحب یہ فرمائیے کہ
समझ में आ गई बात, इट्स फैंटास्टिक स्टोरी। और ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि सारी वो फॉर्मेलिटीज़ जो एक नई कंपनी को लिस्टिंग के लिए पूरी करनी होती है वो इसमें भी हैं, माँ सिवाय ब्रोशर के और एक बहुत छोटी मोटी चीज़ों के, बट जो बेसिक कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट है वो सारी कंपनियों पर यकसा है और 100%। आइटेंस भी उसके थ्रू गई है। क्या पाकिस्तान का जो सरमायाकार है और जो मिडल ईस्ट में बैठा हुआ पाकिस्तानी है और उसका भी कोई इंटरेस्ट है रिवर्स मर्जर को, वो समझता है इस तरह की ट्रांजैक्शन? बिकॉज ये जो चेंजेस आई हैं रिवर्स मर्जर एंड एक्विजिशन की रेगुलेशन में, उसके बाद ये पहली कंपनी है जो मेन बोर्ड पे ट्रेड होने जा रही है इस तरीके से। यू सी सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द लोकल एंड पाकिस्तानीज अब्रॉड? सानी भाई देखें, देर इज सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट माशाल्लाह कमिंग इनटू दिस ट्रांजैक्शन। आईटैंस, क्योंकि आपको पता है एक टेक सेक्टर में है, और टेक का इस वक्त ओवरऑल मल्टीपल जो चल रहा है प्राइस टू अर्निंग्स पे, वो चल रहा है अराउंड 19.7। ठीक ओके है। हमारी जो लास्ट ईयर की अर्निंग है जो, उसको हम अगर करें तो हम तकरीबन 8.25 8.5 के मल्टीपल पे आईटेंस को की ऑफरिंग है। ओके इसमें जिस तरीके से होगा वो ये होगा कि ऑब्वियसली ट्रेडिंग इसकी इंशाल्लाह ओपन होने जा रही है, और जब एक दफा ट्रेडिंग ओपन हो जाती है तो फ्री फ्लोट ऑलरेडी इसका 40% के करीब रखा गया है, एंड इंटरेस्ट आ भी रहा है। एंड आई डू बिलीव कि जी इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड ये इंटरेस्ट जो ये वैल्यूएशन जो है इसकी मार्केट खुद रिप्राइस करके इट विल टेक इट क्लोजर टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रीवेलेंट प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। उमर सल्ला साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि अगर कोई मैसेज देना चाहें टू द न्यू इन्वेस्टर, टू द PSX administration, SECPS, they both did a fantastic job in having this making this company operational, a default counter company operational. So please feel free to convey your message. तो मैं बिल्कुल बस सानी भाई ये चीज बोलूंगा कि इन्वेस्टर्स के लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन जितनी उनकी तरफ से आएगी। आगे आने वाले दिनों में कंपनी के बारे में बताने के लिए और उनके लिए रोड शोज भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लस पूरा कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन PSX वेबसाइट। सो उसको स्टडी करें, जरूर करें, और इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग देयर पार्टिसिपेशन एज वेल। और आगे इंशाल्लाह जो रिजल्ट्स होंगे दे विल प्रूव देम राइट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। उमर सल्ला, आपके प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद आसिम ज़फ़र। उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो आइटेंस टेक्नोलॉजीज़ की मैनेजमेंट है, उसकी स्ट्रेटजी है, और जो उसका पेनिट्रेशन प्लान इन द रीजन एंड इन द यूरोपियन रीजन है, वो क्या है। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आसिम ज़फ़र, जो कि CEO हैं आइटेंस के। आइटेंस ने अभी अभी अपना जो प्रोसेस है रिवर्स मर्जर एंड एक्विजिशन का, उसको कंप्लीट किया है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्ट, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, CCP, PSX, इन सब रेगुलेटर की मौजूदगी में कार्रवाई होती है, और उसके बाद अप्रूवल मिलती है, और उसके बाद कंपनी को अपने शेयर्स को, हिस्सेस को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद इसकी जो तिजारत है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलर बोर्ड पे स्टार्ट होती है। सो आइटेंस जो है वो ज़हूर कॉटन मिल्स का नया नाम है, एक चलती हुई कंपनी जो 2017-18 या उससे थोड़ा सा एक आध साल पहले से ऑपरेशनल है, जिसके ऑपरेशंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर UK तक मौजूद हैं। इस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत आपके सामने पहले पेश कर चुके हैं, मगर अभी हम समझेंगे थोड़ा सा सैयद आसिम ज़फ़र से कि इस वक्त जो रिवर्स मर्जर एंड एक्विजिशन का प्रोसेस है वो किस स्टेज पे है, और जो हमारे नाजरीन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरमाएकार हैं वो कब से देख सकेंगे कि बाज़ार हिस्सेस में आइटेंस का जो सिंबल है वो रेगुलर बोर्ड पे ट्रेड हो सके। सो सैयद आसिम ज़फ़र, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिम साहब, फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट सर, फरमाएं, थोड़ा सा बताएं कि ये प्रोसेस किस स्टेज पे है एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या दिखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 इयर्स ये कंप्लीट हुआ है, और इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस थे, कोर्ट वगैरह भी था।
انوالو، اور اللہ کا کرم ہے سارا ایمیکیبلی سارا کام ہوا. اور اس وقت ہم لوگ اس کو پی ایس ایکس نے ہمیں اجازت دے دی ہے. ابھی تک ود ان ڈے اور ٹو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ٹریڈنگ اسٹارٹ ہو جائے گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ. زبردست ہو گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں آپ کی پریزنس ہے وہ ایز اے بیک آفس ہے، جو ٹیم کا سائز ہے وہ کیا ہے، اور پاکستان سے باہر جو آپ کی پریزنس ہے وہ کن کن ریجنز میں ہے، اور وہاں پر آپ کے ویژن اور مشنز کیا ہیں؟ شکریہ. پاکستان از بیکم دی آئٹمس پاکستان جو ہے وہ بیکم دی ہولڈنگ کمپنی ہونے جا رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس میں ہمارا جو مین سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایز اے آف شور ڈیولپمنٹ سینٹر شروع ہوتا ہے، فیکٹری پاکستان میں. بی آر بیسڈ ان کراچی، لاہور، اسلام آباد. اس کے علاوہ ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم خالی ان میجر شہر کے علاوہ جہاں بھی ہمیں اچھی ریسورسز ملتی ہے ہم وہاں پہ اس کو ورک فرام ہوم کراتے ہیں اور اپنی ریسورسز کو، اچھے ٹیلنٹ کو لے کے آتے ہیں. تو ہمارے جو کور جو لوگ ہیں وہ تو اس وقت آلموسٹ 80 قریب ہیں جو کہ آفیسز میں بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے جو ورکرس ہیں از مور دین لائک 200 قریب، جو آل اوور دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ دی کنٹری ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا. سو جو سرمایہ کار ہیں اور جو انویسٹر بریفس ہیں، ابھی میں نے دیکھے تھے آپ کے نوٹسز وقتاً فوقتاً، جس میں بتایا گیا تھا کہ ریگولیٹر آپ کو بار بار کہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو حصص ہیں ان کو فزیکل سے الیکٹرانک میں کنورٹ کرنا ہے. آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ آگے کیا پراسپیکٹس ہیں اور کون کون سی قانونی ذمہ داری ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہے. تو اس سے متعلق آپ نے پاکستان میں روڈ شوز کیے، اس میں سرمایہ کاروں کا جو اظہار دلچسپی کا لیول تھا وہ کیا تھا، اور گوئنگ فارورڈ بھی آپ کو تھوڑا سا بتانا ہوگا کہ آپ سرمایہ کاروں کو کیا کچھ دینے کا سوچ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ پورے پاکستان میں بہت لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. سرمایہ دار نے اسپیشلی اس کو بہت پسند کیا، اسپیشلی پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، جہاں جہاں ہم نے بات چیت کی لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا اور اپنے کنسرن، اپنا پازیٹیوٹی مطلب اس میں دی کہ یہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے. کیونکہ یہ پاکستان، یہ اس کا آبجیکٹیو ہے کہ ڈالر کو پاکستان میں لے کے کیسے آئیں گے، بزنس یہاں پہ کیسے بڑھائیں گے، اور یہاں کے ریسورسز کو کیسے روزگار ہم مہیا کریں گے، بڑھا سکتے ہیں. تو یہ آبجیکٹیو کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں سب مل کے ہم پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہاں سے پاکستان کا نام ایک پازیٹیو مینر میں دنیا کی طرف جا رہا ہے الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان. جس طرح سے ہم انگلینڈ میں ہیلتھ کیئر میں کام کر رہے ہیں اے آئی کے ساتھ، بہت بڑا پروجیکٹ جا رہا ہے الحمدللہ. آسٹریلیا میں کام کر رہے ہیں یونین کونسل کا. تو وہ ایک یونیک ٹائپ کے پروجیکٹس ہیں جو کہ کسی اور نے کبھی نہیں کیے الحمدللہ. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم جائیں گے جس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، انویسٹرس ہیں، بہت زیادہ الحمدللہ کا شکر ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ یو کے میں کوئی اے آئی بیسڈ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور جس میں جو اے آئی بیسڈ نرسز ہیں انہوں نے جو 7 گھنٹے کا ویٹنگ ٹائم ہے وہ ریڈیوس کر دیا ہے، تو یہ سارے کا سارا جو کام ہے یہ اس کا جو انجن آف ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاکستان ہے، پاکستان کی جو یوتھ بلج ہے وہ کتنی ہے، اور اس کو آپ کیسے اس سارے معاملے میں انگیج کر رہے ہیں، انوالو کر رہے ہیں؟ حسین صاحب، اس کی جو اوبیسلی یہ جو ہمارے پاس جو ٹیلنٹ پول ہے وہ پاکستان کا ہی ہے. اور اس کا ہم لوگ کرتے آبجیکٹیو یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ٹرین کراتے رہتے ہیں. ہم نے فورن ٹرینرس رہتے ہیں، اپنے لوگوں کو ٹرین کرواتے ہیں اور ٹرین فار دا ٹرینر والا پروگرام کر کے اپنی ریسورس بڑھاتے ہیں اور کام یہیں پہ کرتے ہیں. کیونکہ آئی پی ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ہر چیز کی، اور اسی طریقے سے ہم لوگ گرو کریں گے. اگر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو ہم گرو نہیں کر سکتے. تو ریگولر ہمارے ٹریننگ پروگرام چلتے ہیں جس میں ہمارے ریسورسز ٹرین ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ اتنی تیزی کے ساتھ اس میں چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ کو ہر وقت ریگولر ٹریننگ جو ہے نا قریب. ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی کا، جس سے کام ہی ایک جو R&D کرے اور چیزوں کو لے کے، اور اس پہ پھر ہم نے ٹریننگ کنڈکٹ کرتی ہے. ٹریننگ کا سلسلہ مستقل ہے. جیسے سپلائی چین مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لوگ کیسے ٹرین کریں گے فار فیوچر، تو وہ ضروری ہے کہ ہمیں مستقل ٹرین کروانا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم کامیاب بھی ہیں الحمدللہ. تو یہ جو پروڈکٹ ہے NHS UK کے لیے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس کے تھوڑے سے خد و خال کیا ہیں ہمارے ناظرین کے لیے آپ شیئر کریں؟ اس میں ہم نے جو آبجیکٹیوٹی لی ہے بڑا سادہ سے، میں آپ کو سادہ زبان میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کسی بھی لیگیسی سسٹم کو ہیلتھ کیئر کی اس کو نہیں چھیڑا، بلکہ اس کے اندر ہم نے ویلیڈیشن کری، اپنے روبوٹس لگا کے ہم نے مختلف ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا
تاکہ اسپیڈ اپ ہو سکے کام جو ہے نا، جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے ان کا، ٹائم ٹو مارکیٹ جو کانسیپٹ ہوتا ہے ہاسپٹل کے لیے، وہ ہم کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اور مزید امپروومنٹ بھی کر رہے ہیں، اس میں ٹیلی میڈیسن کا بھی اس میں انوالو کر رہے ہیں، مطلب اس میں بہت بڑی فیلڈ ہے سائنس صاحب، اس میں مطلب میں اتنی جلدی آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، مطلب لاتعداد چیزیں اس کے اندر۔ زبردست ہو گیا۔ اور جو دوسرا باٹم آپ لائن کا یہ کہ ہم نے ہاں ٹائم ٹو مارکیٹ کے کانسیپٹ کو بہت الحمدللہ کور کر لیا، یہی ہمارا اٹریکشن ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو دوسرا آپ کا پروڈکٹ ہے آسٹریلین یونین کونسلز کے لیے، یونین کونسل کے لیے اس کے لیے بھی تھوڑی سی مطلب روشنی۔ اس کو میں کہوں گا کہ جی، اس کو کہوں گا اس کو ہم اس طرح سے کہہ لیں کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ ہے۔ اس میں ایک سٹی میں جو ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں وہ ہم نے ون ونڈو سولوشن دیے ہیں، اس کو ہم سیگریگیٹ بھی کر سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹ وہ پروڈکٹس بھی بن جاتی ہیں اور ان کو ملاتے ہیں تو ون ونڈو سولوشن ایک سٹی کا رہتا ہے۔ اس کو کمپلیٹلی الحمدللہ اس وقت یہ کانسیپٹ جو ہے اب اس وقت 10 یونین کونسل یا 10 سٹیز میں تو ریگولر چل رہا ہے، اس کے علاوہ 90 سٹیز پہ جو ہے نا اس پہ کام ہو رہا ہے، جو ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہت الحمدللہ کا شکر، اچھا رسپانس ہے، اور اللہ میں، اور اسی چیز کو ہم پروڈکٹ کو اس طرح سے بنا کے جا رہے ہیں پلگ اینڈ پلے کی شیپ میں، کہ اس کو یو کے میں اور یو ایس میں بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان ہم نے بہت کوشش کی مگر اب تک اس کی ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پہ کچھ دوسرے مسائل ہیں، بھارت لوگوں نے پسند کیا، سمجھا بھی، مگر سلسلہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے یہاں۔ اچھا دیکھیں، اس سے ہٹ کر بھی ایک دفعہ آپ نے پہلے ایک دیر واز اے نیوز میڈیا آئٹم وچ سجیسٹڈ کہ ان دو پروڈکٹس کے علاوہ پاکستان میں آزاد کشمیر بینک کے لیے بھی آپ کوئی سولوشن سروسز پہ کام جی کر جی رہے ہیں، جی واٹ از دیٹ؟ جی فائنینشیل سیکٹر میں الحمدللہ ہم نے اس میں بینک آف ایشیا کے جو ہے اس میں ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بڑی جدوجہد کے بعد ہم نے پروجیکٹ لیا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ ہم جن کے پارٹنر ہیں سول لائک کے، ان کے ساتھ مل کے کام کیا جا رہا ہے، اور ہمارے کنسورشیم پارٹنرز بھی ہیں، کافی بڑی ٹیم ہے، اور یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہوگا پاکستان میں، یہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے اندر بھی اب نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی ہم اے آئی کا انوالومنٹ ڈال رہے ہیں نئے ورژن میں اپنے بینکنگ سائٹ پہ بھی۔ تو یہ جو بینکنگ کے سولوشنس ہیں، ٹیمینوس سے لے کر باقی دوسرے سارے تک، اوریکل کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہے۔ سو اوریکل ریلیٹڈ جو اسفیئر آف سروسز ہیں اس میں بھی آپ لوگ ہیں؟ جی بالکل، اوریکل کے ساتھ تو ہمارا بڑا بندھن بنا ہوا ہے، مطلب ہم میجر پروڈکٹس ہماری اوریکل پہ، یعنی کہ پلیٹ فارم اوریکل کا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم اپنی بلڈنگ تیار کرتے ہیں اور اس طریقے سے کام کر رہے تھے۔ تو ٹیکنالوجی تو جو کہتے ہیں نا، دنیا میں جس ریس میں اس وقت دنیا دوڑ رہی ہے اس کے ساتھ ہم مل کے چلتے ہیں تاکہ ہم ریس میں جیت سکیں۔ زبردست ہو گیا۔ سو عاصم ظفر صاحب، یہ کمپنی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں عمر صلاح نے بھی بتایا، اس کے ریگولر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے بارے میں بھی انہوں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، سرمایہ کار ہیں، آپ کی کمپنی کے بھی پرسپیکٹو انویسٹرز ہیں، ان کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں، ان کو اگر آپ تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا چاہیں کہ آپ کی کمپنی کیا ہے، اور یہ ریگولر بورڈ پہ پبلک انفارمیشن ہے کہ بہت جلدی ہوپفلی ود ان دا فرسٹ ویک آف فیب یو مائٹ بی ٹریڈنگ آن دا ریڈی بورڈ آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج، تو ان ایسے سرمایہ کاروں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو ٹیکنالوجی سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ آئی پی او سے نہیں آ رہی کمپنی، بلکہ یہ ریورس مرجر اینڈ ایکوزیشن کے نتیجے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے مین بورڈ پہ آ رہی ہے؟ ایسے نئے سرمایہ کاروں کو آپ کیسے ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے، اور ان کے لیے آپ کا اگر کوئی پیغام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اب اس میں بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میرا پیغام یہ ہوگا کہ دیکھیں، بہت سی کمپنیز جو ہیں اس وقت شیلف ہیں، تو ان کو واپس زندہ کرنا، اور اس میں ان کے نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ ان کو مرج کر کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کے آئیں گے تو اسے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو وہ بھی ان میں بھی زندگی آ جائے گی، دوسرے ہی کہ ایک بڑے پیمانے پہ آپ اسٹاک لیول پہ آ کے دنیا کے سامنے اپنا چہرہ صحیح دکھا سکیں گے اور اپنے آپ کو پازیٹیولی لے کے جا سکیں گے۔ اور ہم نے پروجیکٹس کو، جو آٹومیشن کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو چیز ہم بنا رہے ہیں اس کو پاکستان کے لیے ماڈل ہم بنا کے رکھتے ہیں۔ جس وقت بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے لوگ ہم سے لیں گے چیزیں تو وہ بھی ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دنیا کو بھی وہ چیز لے کے جائیں گے۔ تو
मकसद है कि जैसे गेमिंग का एक एरिया है आने वाला दुनिया में, टेस्टिंग का एरिया है, जो ऐसा अनटैप्ड $6 ट्रिलियन की मार्केट है उसकी, तो वो हमारे पाइपलाइन में है। उसके लिए हमने एक ग्लोबल विलेज सिंध में या इंटीरियर सिंध में बनाएंगे, या इंटीरियर पंजाब बनाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल ही डिफरेंट है, जिसमें हमने लोगों को उसमें एजुकेशन लेवल एक बनाना होगा, उसमें हमने बच्चे वो तैयार करने हैं जो मुस्तकबिल में ऐसे एक्सपर्ट हों, वो टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में हमारे साथ काम कर सकें। तो विजन तो अच्छे हैं माशाल्लाह, और उन्हीं विजन के साथ हम अपने लोगों को बताएंगे। जब लोग हमसे मुलाकात करेंगे, हमारा विजन पूछेंगे, तो डेफिनेटली वी लव टू लाइक गाइड देम कि किस तरह से काम होना चाहिए, दुनिया में कैसे काम हो रहा है, चाइना ने कैसे तरक्की करी है, चाइना ने गेमिंग में कैसे आगे आ गया, ठीक है, अमेरिका कैसे पहुंचा, उससे हमने आगे 2 कदम जाना है। तो उस रेस में उस जगह से खड़ा होना जहाँ पे इस वक्त वो लोग मौजूद। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आसिफ ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद आसिम ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एहसानुर रहमान। ये एक कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस के ऊपर अच्छा अबूर रखते हैं, मईशत पे अक्सर अपने आर्टिकल्स जो हैं वो अखबारों में इनके शाया होते रहते हैं, ये लिखने लिखाने से भी शगफ रखते हैं। सो हसान, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सनी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम वेलकम। हसान साहब, ये इंटरेस्ट रेट के साथ जो हुकूमत कर रही है और ताजरों की जो उम्मीदें हैं, लोग तो कहते हैं उनकी उम्मीदों पे एक्चुअली पानी फेरा जा रहा है, इसमें आप कितनी वैल्यू देखते हैं, या आप उन लोगों में से जो समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि जिस तरह के नंबर्स हों उनको देख के पॉज लिया जाए और फिर 2 या 3 मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बाद इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया जाए, आपको ये पॉलिसी कितनी सस्टेनेबल, कितनी अच्छी, कितनी मुतमईन कुन नज़र आती है? जी सनी साहब, आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में वो ड्राइव करता है कि इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके। और इंटरेस्ट रेट प्राइम मिनिस्टर तो डिसाइड ना करते नहीं है, बिल्कुल सही। एक्चुअली ना ही फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुकूमत ने बनाई हुई है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट होते हैं जो एक पीएचडी की किसी डिग्री लेके आ जाते हैं, बट दैट डजंट मेक देम एन एक्सपर्ट ऑन एन इकोनॉमी इन माय पर्सनल व्यू। तो वो डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ओके। अच्छा, अब मेरे नज़दीक उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो इस दफ़ा पॉलिसी रेट रखा है 10.5, वो नंबर्स के नज़दीक, नंबर्स देख के तो नहीं रखा। ओके। बिकॉज नंबर 1, नंबर 2, उसको नीचे करने का जो ना करने का जो जवाब है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। बिकॉज आप जब बात करेंगे उन लोगों से जिनकी कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कहेंगे आप शायद सही बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि लोग बड़ा एक क्लीशेड हो गया जी, डिफेंस बजट कुछ भी नहीं है। डिफेंस बजट से 3 गुना से भी ज्यादा, आपको लोगों को शायद पता नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा बैंकों के पास जा रहा है, डिफेंस के पास नहीं जा रहा। डिफेंस बजट से 3 गुना से भी ज्यादा पैसा बैंकों के पास जा रहा है। तो और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में शरह सूद बहुत ज्यादा रखी हुई है। और दूसरी बात, मैं एक्चुअली ये हम पता नहीं इतनी दफा स्पीचेस में बात करते हैं कि इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट। भाई, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में डिमांड पुल नहीं है, जो हम यूएसए में नहीं बैठे हुए, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इसका इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में बढ़ती है, यहाँ इन्फ्लेशन हो जाती है, तेल की नीचे आती है, महंगाई नीचे चली जाती है। सिंपल फार्मूला, कोई कॉम्प्लिकेट लोगों को कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आप चले मान लिया उन्होंने क्या, ठीक है, इंपोर्ट प्रेशर, तो ये इंपोर्ट प्रेशर इस तरह है कि भाई मेरे सर में दर्द हो ये एनालॉजी मैंने इसलिए दी है कि इकोनॉमी को चोक कर देना कोई तरीका नहीं है कि आप मेरे सर में दर्द है, इस बात को हैं। रिपीट करें, ये बात कट गई थी, क्या आपने कहा मेरे सर में दर्द है? जी, मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि मेरे सर में दर्द है, तो मैं वजह ट्रीट करूं क्यों दर्द हो रही है, उसकी बजाय मैं अपने आप को बेहोश कर लूं किसी तरीके से आर्टिफिशियली, ताकि मैं कहूं बस दर्द तो हो ही नहीं रही। बिल्कुल ठीक। तो इंपोर्ट प्रेशर मैनेज करना इंटरेस्ट रेट के थ्रू इसी तरह है। अब हमसाये की एग्जांपल ले ले, इंडिया ये तरीके इस्तेमाल करता है, वो नॉन टैरिफ बैरियर्स यूज करता है कि वो एक रेगुलेटरी ड्यूटी
ریگولیٹری اور بیریئرز کریٹ کرتے ہیں. وہ امپورٹ جس کا کوئی ایکسپورٹ نہیں سکتی تو بل کام ہو جاتا ہے. تو اکانومی کو چوک کر دینا کوئی سولوشن نہیں. ہمیں 6% کی گروتھ چاہیے جو ہماری پاپولیشن ہے. ہم 2-3 گروتھ سے تو بے روزگاری کریٹ کر رہے ہیں. پورٹ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو, جو غربت کی سطح سے لوگ نیچے آ رہے ہیں, پاورٹی جس کو بولتے ہیں, وہ کریٹ ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ معاملہ چھوٹا سا کہ بھی آپ نے حکومت کی ڈاکومنٹیشن کے لیے امپورٹ جو ہے اس کو کنٹرول میں کرنا ہے, اکانومی چوک کر دینا اس کا زیادہ خطرناک طریقہ ہے. تو اس کو مینیج کرنا چاہیے تھوڑا سا. اس پہ ان کو میں نے لکھ کے بھی دیا تھا بہت سے آرٹیکل میں, لے کے حکومت کو بھی تجویز دی تھی کہ نان ٹیرف بیریئرز کے لیے آپ امپورٹ مینجمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں. ان کو بہت شوق ہے کرپٹو کرنسی کے ڈپارٹمنٹس بنانے کا, جو کہ ایک ایسی چیز ہے مطلب کہ اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے. منی لانڈرنگ ٹول ہے وہ بائی دا وے پاکستان میں. بٹ امپورٹ کو مینیج کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, اور سارے, میں یہ کوئی اکیلی بات نہیں کر رہا, سارے ٹاپ بزنسز یہ بات کر رہے ہیں. اور جو جتنے آپ اکانومسٹ اچھے ہیں پاکستان میں, ان سے پرائیویٹلی پوچھیں, ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کیوں نہیں پریشر ڈالتی. اکانومی ہمارے لیے اصل میں اکانومی مسئلہ نہیں, اکانومی از ناؤ اے نیشنل سیکورٹی سچویشن ان پاکستان. تو وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیک آف ٹو کنٹرول دا رائزنگ انمپلائمنٹ اینڈ پاورٹی ان پاکستان. So you don't agree with the government strategy of keeping the interest rate stable at these levels. According to you, ان کو کہاں پہ ہونا چاہیے, 6 پہ, 7 پہ, 8 پہ, کدھر ہونا چاہیے؟ حکومت کی اپنی پروڈکشن ہے کہ میکسیمم, خود اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ جو کہ وہ ویب سائٹ پہ پبلش بھی کرتے ہیں, خود لکھا ہے کہ اگلے 12 میں ابھی 5% ہے انفلیشن, اور اگلے 12 مہینے میں میکسیمم 7% ہو سکتی ہے. اچھا, پہلی بات تو ہے میں یہ پوائنٹ مانتا ہی نہیں کہ انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں, جیسے کہ میں نے بتایا, کاسٹ پش انفلیشن ہے, اس کا انٹرسٹ ریٹ تعلق نہیں. چلے مان لیا کہ انفلیشن ڈیمانڈ پول ہے, تو پھر بھی انفلیشن 7% ہے تو 7% رکھ لیں بھائی انٹرسٹ ریٹ. اگر میکسیمم 7 ہو سکتی ہے تو 7% رکھ لیں. یہ سوچتے رہنا کہ 6 مہینے بعد کوئی جنگ ہو جائے گی اور تیل کی قیمت یہ ہو جائے گی تو ہم آج کے دن اس لیے یہ انٹرسٹ ریٹ رکھ رہے ہیں, تو وہ آپ سوچتے رہیں. اس طرح کی تو کوئی بھی پروجیکشن ہے, یہ تو فائنینس میں پروجیکشن کا تو کوئی بھی جسٹیفیکیشن بتا دیں. میں کہتا ہوں جنگ نہیں ہوگی تو انفلیشن تو اور نیچے آئے گی. آپ کوئی بھی سینیریو کر سکتے ہیں. وہ آپ ایزیوم کرتے رہیں کہ ٹرمپ کا اٹیک کر دے گا ایران پہ اور تیل کی سپلائی کم ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا, تو اس وجہ سے اگر یہ ہو گیا, سارے جو گلوبل انویسٹمنٹ بینکس ہیں ان کی بھی ایک پروڈکشن رپورٹس پڑھ لیں کس رینج میں وہ آئل کی پرائس پریڈکٹ کر رہے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ علیحدہ اکنامکس چل رہی ہوتی ہے جو کہ نہ ویسٹرن ماڈل ہے نہ پاکستانی ماڈل ہے. ہم ایک کنفیوزڈ اکنامک میں چلا رہے ہوتے ہیں. جو آئی ایم ایف کے یہ کہنا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر, آئی ایم ایف کے جو لوگ ہیں وہ یو ایس اے کے ماڈل سپلائی کرتے ہیں, وہاں پہ ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے. تو سمجھ میں آ گئی آپ کی بات. کافی ڈفرینٹ طریقوں سے بات کرتا ہوں, تو آپ کا کیونکہ مجھے ذرا آپ کے سوال سے تھوڑا سا مجھے سمجھ میں آ گئی بات. بار بار وہی بات کرنی پڑتی ہے, ہر دفعہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن I see what you're saying. So حسان, آپ کی بات ہم تک بھی پہنچ گئی, and I think جو ارباب اختیار ہیں ان تک بھی پہنچ جائے گی یہ بات. بٹ I see آپ بار بار اخبارات میں لکھتے بھی رہتے ہیں, لمس میں کہیں اور ہو, پی ایس ایکس میں کوئی اپرچونیٹی ملے بات چیت کرنے کی, تو وہاں پہ بھی آپ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ این اکانومی کہ جہاں پر جو انفلیشن ہے اس کا کوئی رول ہو انٹرسٹ ریٹ میں. وی آر کائنڈ آف کیش کاسٹفل اکانومی جس کے اندر صرف اور صرف تیل اور امپورٹ کا جو بل ہے وہ شرح مہنگائی کا تعین کرتا ہے. سو حسان, آپ کے ساتھ بات چیت بہت اچھی رہی, ہمیں اس وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے ہمارے ساتھ آئٹنس کے سی او سید عاصم ظفر, ہمارے ساتھ بات چیت کی عمر صلاح نے جو کہ ایک مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں. ان دونوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو آئٹنس ٹیکنالوجی ہے وہ ایکچولی از اے بزنس کیس اینڈ اے رول ماڈل فار دا مینجمنٹ آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج, فار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جو نئی ماشاء اللہ میں کہوں گا دا چیئرمین اینڈ دی Securities Exchange Commission's new commissioner who is going to take care of the securities market division, وہ دونوں بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں معاملات کو, مینجمنٹ کو, کیپٹل مارکیٹ کو. انہیں بہت ساری چیزوں کے لیے ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. they know very well کہ this transaction could be a role model to revive 140 companies. کوئی 140 non compliant companies
جو کہ 1990 کے بعد جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ ہماری معیشت نے ہمارے کرتا دھرتاؤں نے کیا، اس کا ثمر ہے کہ وہ کمپنیز جو ہیں غیر فعال ہیں، ان کو آئی ٹی سیکٹر ریوائیو کر سکتا ہے، ان لوگوں کو بھی ایک ریسپیکٹفل ایگزٹ مل جائے گا، اور پاکستان میں آئی ٹیز کمپنیز کی جانب سے ایک بوم کی شروعات بھی ہو جائے گی۔ کیپٹل مارکیٹ جس اسٹیج پر ہے وہاں پر نئی لسٹنگ میں جانا ورسز کسی غیر فعال کمپنی کو فعال بنانا، دونوں کے پروس اینڈ کونس دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دوسرا والا روٹ جو ہے وہ قدرے آسان اور قدرے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے ٹو دا آئی ٹی کارپوریٹس۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر ایس سی سی پی کی جو نئی انتظامیہ ہے وہ ضرور غور و خوض کرے گی، اور پی ایس ایکس کے ساتھ مل کے کوئی ایسا فریم ورک کمیٹی ورک گروپ ضرور بنائے گی کہ جو ان 140 کمپنیز کو سال 1.5 سال کے اندر میک شور کرے گی ادھر دے گیٹ ڈی لسٹڈ اور وہ فعال ہو جائیں تھرو ریورس مرجر اینڈ ایکوزیشن ریگولیشن۔ تیسری بات جو ہم نے ایک ساتھ بیان کرتا چلو سمجھی، دیٹ واز اباؤٹ کہ آئی ٹی کمپنی آئی ٹینس کی جو پروڈکٹ ہے اس نے آلریڈی آسٹریلیا میں بہت سارے ان روڈس بنائے ہیں، یو کے میں بنائے ہیں، سعودیہ میں دے آر گوئنگ ٹو اوپن اپ، دس از ناٹ اے مارکیٹنگ کمپین فار دیم۔ انویسٹر کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ والی پرٹیکولر کمپنی جس طرح کی سروسز دینے جا رہی ہے، جس طرح کی اس کی ریونیو اسٹریم رہنے جا رہی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کار اس میں بہرحال سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے یا نہ کرنے میں آزاد ہے۔ بٹ آئی ٹی سیکٹر کے لیے آئی ایگری وتھ عمر صلاح کہ سب سے اچھے ملٹیپلز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سیکٹر کے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ایک ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ کسی حد تک ڈیڈ سیکٹر بن چکا ہے، اس کی کمپنیز کو ریوائیو کرنے کے لیے کوئی رول ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے حسان سے بات چیت کی، وہ اکثر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو کرپٹو ماڈل آف اکانومی ہے، امریکہ کے دکھوں کی چادر بننے والا جو سفر ہے، اس کو دیکھ کے اس میں نیکسٹ اسٹیپ لینا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اشاریے ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، نمبرز ہیں معیشت کے، وہ سب اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری جو شرح سود ہے وہ 7% کے آس پاس ہو۔ وہ اس بات کا برملا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، اخبارات میں لکھتے بھی ہیں، بٹ پاکستان میں یہ چیزیں ایک سائیکل کے تحت چلتی ہیں، اور اس سائیکل کے تحت جو کیپٹل مارکیٹ کا بوم ہے ابھی 1 آدھ سال اور چلنا ہے، تو اس کی جو رفتار ہے وہ ایکچولی طے کرے گی کہ کس رفتار سے فکسڈ انکم میں پاک ہوا ہوا پیسہ اس طرف آئے گا، اور جب 1 آدھ سال بازار حصے سے اپنا پیک دیکھ لے گا مزید، تو پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے چلنا ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ کسی حد تک بد نصیبی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کہ اس کا جو اس اسٹینڈرڈ پروسیس میں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ایگزیکٹلی اسی طرح چلتا ہے، اس دفعہ بار بار ان بیچاروں کی پرائرٹی نمبر لگتے رہ جاتا ہے۔ 2021-22 میں نمبر لگتے رہ گیا، تھوڑی سی تیزی ہوئی، پھر سسٹم میڈ شور کہ ریئل اسٹیٹ میں ایک بھی پیسہ گیا تو ہمارے ہاتھ میں گن ہے، اچھا نہیں ہوگا، چلو کرپٹو میں چلے جاؤ۔ یہ ڈاکیومنٹڈ سے انڈاکیومنٹڈ سے ڈاکیومنٹڈ اکانومی، فری ایگزٹ، فری فال، یا آپ کالے دھن کو سفید کرنے والی اسکیم میں آ جاؤ، بٹ ریئل اسٹیٹ کو ہم نہیں چلائیں گے، بیکاز ریئل اسٹیٹ میں جو پیسہ پارکڈ ہے اس کے بارے میں ڈفرینٹ باتیں اور ڈفرینٹ کونوٹیشن، اور یہ والی چیز کہ پاکستان میں اکثر کالا روپیہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں بات ہے، یہ ایک ایجنڈے کے تحت کی جاتی ہے، کیونکہ بہرحال جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بازار حصص میں صرف اور صرف 3-3.5 لاکھ انویسٹر ہے، تو اس وجہ سے ہے کہ بازار حصص میں کالا روپیہ نہیں آ سکتا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ جو ریٹ سیکٹر ہے اس کو پروموٹ کریں، ریئل اسٹیٹ کو ڈاکیومنٹ کرنے کا جو پروسیس ہے اس کے ذریعے ریٹ سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ انٹرپرائزز کو لسٹ کریں۔ سگنیچر ریٹ ریزیڈنسی نے ثابت کیا ہے کہ ایک دن میں 14 روپے والا اسٹاک 21 روپے تک جا سکتے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ ہے ان ڈاکیومنٹڈ ماڈل میں۔ امیج ریٹ ہے، ڈالمن ریٹ ہے، سگنیچر ریٹ ہے۔ پاکستان کے اندر آئیڈیلی 300 سے زیادہ کمپنیز کو ریٹ سیکٹر میں لسٹ ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر وی ہوپ کہ ایس سی سی پی کی جو نئی انتظامیہ ہے
وہ ضرور غور و خوض کرے گی اور کام کاج کرے گی. اس طرح کی بات چیت اور تجزیوں کا سلسلہ ناظرین آگے بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.